الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رب لم یزل کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد انتہائی معظم محترم محتشم سامعین و ناظرین، میں نے ربیع الاول شریف کے کسی جمعے کے خطبے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ میں کسی دن آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس کی تفسیر سناؤں گا۔ تو میرا خیال ہے ربیع الاول شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، تو میں آج اسی حوالے سے چند ایک معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا ترجمہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گرامیٹیکلی مشگافیاں جو ہیں میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا وقت کی نزاکت کے پیش نظر۔ سادہ سا ترجمہ کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دو چیزیں میری گفتگو کا فوکس ہیں، ایک تو رحمت اور دوسرا العالمین۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری کا اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم تک سارے نبیوں کی آمد تشریف آوری کا اللہ نے ذکر کیا، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا تذکرہ بھی کیا، لیکن ان کا تذکرہ کسی اور انداز میں کیا اور حضور کا ذکر خیر کسی اور انداز میں کیا۔ بات سمجھ آئیے نا؟ ذکر ان کا بھی کیا۔ سارے نبی، قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جتنے بھی رسول اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے ہم نے ہر ایک کو فضیلت دی، بلکہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دی۔
نبی، پھر رسول، پھر اولو العزم پیغمبر، پھر صاحب صحف، صاحب کتاب، ہر ایک کو رتبے عطا فرمائے، ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس کی تفصیل خود قرآن نے بیان کی کہ منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن سے ہم نے کلام کیا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن سے ہم نے کلام کیا ہے، اور وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے درجات ہم نے بلند فرمائے ہیں۔ یہ خود قرآن نے کلیریفائی کیا کہ یہ جو فضلنا بعضهم علی بعض ہے، یہ فضیلت ایک دوسرے پر کس طرح دی؟ فرمایا کچھ سے کلام کیا، کچھ کے درجات بلند فرمائے۔ تو یہ خود قرآن نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ نے رتبہ دیا، مقام دیا، فضیلت دی، عظمت دی، بڑائی دی، بلندیاں عطا فرمائیں۔ ان کا اللہ نے ذکر کیا لیکن کسی اور انداز میں۔ جب حضور کا ذکر آیا تو پھر کسی اور انداز میں کیا۔ اس کی وجہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف القابات سے نوازا ہے، اور وہ القابات کسی عام شخص کے لیے نہیں۔ دیکھو نا جی، قائد کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، قائد کا کیا مطلب ہے؟ اور اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ تو قائد اعظم کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ سب سے بڑا لیڈر۔ تو بندہ اس دور چاہے کہہ دیجیے میں قائد اعظم ہوں، وہ نہ رکھ لے اپنا جی میں قائد اعظم ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کسی بندے نے لیڈری کا شوق ہوئے، وہ کہہ جی میں مکلم خود قائد اعظم ہوں۔ جس طرح ساڑھے کچھ لوگ اشتہارات ہیں اپنے نام مکلم خود، وہ جو القابات لمبے لمبے القابات لکھتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں کہ ایک مخصوص شخص ہے جو بانی پاکستان ہے، جو اس امت کا، اس قوم کا وفادار تھا، اس کو قوم نے ایک خطاب دیا، لقب دیا کہ محمد علی جناح جو ہے وہ پاکستان کا قائد اعظم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے القابات، صفات، خطابات خود نبیوں کو عطا فرمائے، لیکن وہ صفات کیا ہے؟ صفی اللہ آدم علیہ السلام کا لقب ہے، نجی اللہ نوح علیہ السلام کا لقب ہے، اور خلیل اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، ان کا وصف ہے، اور ذبیح اللہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، روح اللہ اور کلمت اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور یہ سارے کے سارے القابات، اوصاف، کمالات یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان نبیوں کو عطا فرمائے، لیکن حضور علیہ السلام سے کہا یہ میرا حبیب ہے، یہ حبیب اللہ۔ حضور نے خود فرمایا کہ یہ سارے نبی، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، روح اللہ، کلمت اللہ، سارے القابات ان کے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ۔ فرمایا دھیان سے بات سننا، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو فرق کیا ہوا پھر؟ کوئی صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک فرق کیا ہوا؟ فرمایا جس ہستی کے اندر صفی اللہ کا وصف بھی پایا جائے، جس ہستی میں خلیل اللہ کا وصف بھی پایا جائے، جس ہستی میں ذبیح اللہ کا وصف بھی پایا جائے، جو ہستی کلیم اللہ بھی ہو، جو روح اللہ بھی ہو، جو کلمت اللہ بھی ہو، جو نجی اللہ بھی ہو، فرمایا تمام اوصاف کو اگر جس ہستی میں جمع کیا جائے تو وہ ہستی حبیب اللہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ کمال حضور علیہ السلام کا، یہ رتبہ حضور علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
میں ضمناً ایک حدیث آپ کو سنا دوں تاکہ اس بات پر ایمان بھی تازہ ہو جائے، مزہ بھی دوبالا ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں سنو، ان لوگوں کو خطاب کیا، حضور کا کلمہ پڑھنے والے جو عشاقان رسول ہیں، جو حضور کے نام پر مر مٹنے والے ہیں، جو حضور کے نام پر سودے بازی نہیں کرنے والے، جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والے لوگ ہیں۔ فرمایا سنو اے میرے امتیوں سنو، فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، حضور نے فرمایا میرے امتیوں وہ وقت کیسا ہوگا، وہ کیسا خوبصورت زمانہ ہوگا، وہ کیسا خوبصورت انداز ہوگا، وہ کیسی خوبصورت گھڑیاں ہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں ابن مریم کو نازل کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ پھر حدیث کے لفظ سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ میں ویسے یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ ہے، اس سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، ویسے یہ بخاری کے اندر حدیث ہے۔ سنے پھر حدیث، فرمایا کیف انتم، فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی، تمہارا اس وقت رتبہ کیا ہوگا، تمہاری عظمت کیا ہوگی، کتنی عالیشان گھڑیاں ہوگی کہ اذا نزل ابن مریم، جب فیکم، جب تم میں ابن مریم اترے گے، تشریف لائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، فرمایا وہ نبی عیسیٰ ابن مریم جو کلمت اللہ ہے، جو روح اللہ ہے، جو بن باپ کی اللہ کی قدرت کاملہ سے اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، جن کی والدہ پاکیزہ طیبہ طاہرہ مریم ہے، فرمایا ان کا لخت جگر جب اس دنیا میں اترے گا تمہاری کیا شان ہوگی؟ فرمایا وہ نبی اتریں گے زمین پر، لیکن فرمایا امام تمہارا ہوگا۔ امام جب دمشق کی جامع مسجد میں عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے نا جب، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام فاطمی سید ہوں گے، آل رسول، وہ وہاں جلوہ افروز ہوں گے، مصلی خالی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام مصلی پہ نہیں آئیں گے۔ فرمایا میری امتیوں تمہاری کیا شان ہوگی، کیا تمہاری عظمت ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے آسمان سے، مصلی خالی ہوگا لیکن امام تمہارا ہوگا۔ اور وہ کون ہوں گے؟ عیسیٰ ابن مریم نشاندہی فرمائیں گے ان مقتدیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی، اور آپ فرمائیں گے امام مہدی علیہ السلام کو آپ اٹھیں اور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے، ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے۔ تو فرمایا کیف انتم، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی، اس وقت تمہاری کیا عظمت ہوگی۔ تو فرمایا آدم سے لے کر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے نبی، جتنے انبیاء آئے، ان میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے، القابات رکھے، اگر ان کو مجتمع کر دیا جائے ایک ہستی میں تو اس ہستی کو حبیب اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کو حضور نے خود فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں بنی نو انسان کا سردار ہوں، انہی کا لقب رحمت للعالمین ہے، انہی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک پڑھو، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اہل مکہ پر یہ آیات خداوندی پیش کی تو انہوں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، یہ سورہ انفال، فرمایا لو نشاء، اگر ہم چاہتے تو لقلنا مثل ھذا، ہم بھی اسی طرح کا کلام لے آتے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف مقطعات ہیں، اگر ہم لٹریچر اور ادب کی بات کریں
تو کسی بھی زبان کا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ اس کے حروف تہجی ہوتے ہیں، الفابیٹیکل. ہم انگلش بول رہے ہیں، عربی ہے، اردو ہے، ٹھیک ہے، الفابیٹیکل جو اس کے ہیں حروف تہجی ہیں وہ میٹیریل. اللہ نے فرمایا تمہیں روکا کس نے ہے؟ میٹیریل تمہارے پاس ہے، تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو. عرب کا مطلب ہے زبان والا. دوسروں کو عجم کہتے ہو یہ گونگے ہیں. فرمایا میٹیریل آپ آتا سا یا تک تمہارے پاس حروف تہجی موجود ہیں، ذرا الف لام میم جیسی آئے تو بنا کر دکھاؤ. لو نشاء لقلنا مثل ھذا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس کی مثل لے آتے. اور ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں. میں موضوع سے ہٹا نہیں لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا. انہوں نے کہا جی اب قرآن کہتا ہے نہ وہ لائے نہ لا سکیں گے. اگلی بات سنیے جو میرے موضوع سے متعلق ہے، میں اس کا پس منظر بتانا چاہ رہا تھا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، 7 مشرکین مکہ نے دعا مانگی، یا اللہ اذ قالوا، فرمایا محبوب وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے کہا، مشرکین مکہ نے، قالو کا فاعل مشرکین مکہ، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، یا اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے سچا کلام ہے جو تو نے حضور پر نازل کیا، جن کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اس طرح کا بنا سکتے ہیں، یہ پہلے کے اساطیر الاولین ہیں، پہلے کے قصے اور کہانیاں ہیں. چاہیے تو یہ تھا دعا مانگتے یا اللہ اگر یہ تیرا کلام سچا ہے نا ہمیں ہدایت دے دے. دیکھو نا ہم ہدایت سے ڈیٹریک ہو گئے، مسجد میں آئے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. دعا مانگی اور حکم بھی ہے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگے. چاہیے تو یہ تھا وہ دعا مانگتے کہ یا اللہ اگر یہ تیرا کلام سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کو پھیر دے کیونکہ تم مقلب القلوب ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کان ھذا هو الحق من عندک، یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے کلام سچا ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یہ قرآن ہے کہ اللہ اگر یہ سچا کلام ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش لے آ، او ائتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب لے آ. یہ ڈیمانڈ مشرکین کی تھی. اگر اللہ عذاب لے آتا تو رحمت خداوندی پر ویسے بھی کوئی قدغن نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی کوئی بات نہیں کہ کوئی ڈیمانڈ ان کی اپنی تھی کہ پتھروں کی بارش لا، ہم پر عذاب لے آ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چیلنج کیا. میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں، فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان سے پناہ مانگا کرو، یہ صحیح حدیث ہے. جب انہوں نے مطالبہ کر لیا، جب انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اللہ عذاب لے آ، پتھروں کی بارش، تو پہلی قوموں پر پتھروں کی بارشیں برسی. قوم ہود برباد ہوگی، قوم لوط برباد ہوگی، لمبی ایک داستانیں ہیں پہلی قوموں کی. لیکن اللہ نے فرمایا اے مشرکین مکہ، میں تمہیں دیکھوں یا اپنے محبوب کو دیکھوں؟ تمہیں دیکھوں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا میں انہیں عذاب نہیں دوں گا کیونکہ وانت صیغہ خطاب، فرمایا میرے محبوب آپ ان میں موجود ہو نا، آپ ان میں موجود ہو. اگر سنو، اگر میں ان پر عذاب لے آؤں، جو ان کی ڈیمانڈ تھی، جو ان کا مطالبہ تھا، آنے والے لوگوں نے کہنا تھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبیوں کی قوموں پر عذاب آئے، کیونکہ کسی نبی کا لقب رحمت للعالمین نہیں تھا. اگر ان کی ڈیمانڈ کے مطابق عذاب آ جاتا تو دنیا نے سوال اٹھانا تھا کہ نبی مشرکین مکہ کی وادی میں موجود ہے، پھر ان پر عذاب آ گیا تو پھر نبی کی رحمت للعالمین کدھر چلے گی؟ فرمایا نہیں، میں تم پر عذاب ہے. آگے وضاحت کر دی، فرمایا سنو تمہارے جو کرتوت ہیں، میں اگلی آیت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا جو تمہارے کرتوت ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ تمہیں عذاب دیا جائے، کیونکہ تم لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہو، جب لوگ نماز پڑھتے تم سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہو. تمہارے کرتوت ہیں ایسے، عمل نہیں، کرتوت فصیح ترجمہ. فرمایا تم پر عذاب آئے لیکن میرا محبوب موجود ہے نا، رحمت للعالمین موجود ہے.
اگر عذاب آ جاتا تو پھر میرے محبوب کی رحمت پر فرق آتا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب آئیے اس کا دوسرا پہلو. کائنات کا آپ تجزیہ کریں، اس کو انالائز کریں. دو طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک محتاج، ہم محتاج ہیں نا، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی کے محتاج، ہوا کے، آکسیجن کے، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے، میڈیسن کے محتاج ہیں نا. جن چیزوں کے ہم محتاج ہیں وہ محتاج الہ ہیں. زمین کے محتاج رہنے کے لیے بھائی، آکسیجن کے محتاج ہیں زندہ رہنے کے لیے. بڑی سادہ سی بات، کامن سینس کی بات. میں فلسفہ آپ کو سنا رہا ہوں، اسلامی فلسفہ. کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محتاج الہ پہلے بنایا. جس کی محتاجی تھی ہمیں، محتاج الہ کو پہلے بنایا، اور محتاجوں کو بولو پہلے زمین بنی کہ ہم دنیا میں آئے؟ محتاج تھے ہم اس کی. بڑی کامن سینس کی بات ہے. آکسیجن کی ضرورت تھی، اللہ نے پہلے آکسیجن بنا دی. خوراک کی ضرورت تھی تو سامان مہیا کر دیا. چھت کی ضرورت تھی تو اس کا میٹیریل فراہم کر کے سینس دے دی. تو محتاج الہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا اور محتاجوں کو بعد میں اس دنیا میں بھیجا. مجھے بتاؤ کہ کائنات کا ایک پتہ بھی حضور کی رحمت کے بغیر سٹیبل ہو سکتا ہے؟ کائنات کا وجود رحمت کے بغیر ممکن ہے؟ بولو. رحمت نہ ہو تو کائنات کا وجود ہو، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے اپنی رحمت، اپنا وصف بھیجا. پہلا اپنا وصف اس کا اظہار کیا. میں چونکہ یہ طریقت کی بات ہے اور میں محتاط لفظ بول رہا ہوں، حضور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی بندہ کسی بھی مکتب فکر کا، حضور اللہ کی رحمت اور پوری کائنات رحمت کی. بولو، گل نہیں جو سمجھ آئی؟ پوری کائنات رحمت کی. حضور محتاج الہ، ہم محتاج. قانون، کامن سینس، عقل، فلسفہ، منطق، لاجک یہ کہتی ہے کہ محتاج الہ پہلے ہوتا ہے، محتاج بعد میں ہوتا ہے. رب لم یزل نے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا جو رحمت للعالمین ہے، پھر پوری کائنات کو پیدا کیا تاکہ ان کا وجود برقرار رہ سکے. اعلیٰ حضرت نے ویسے نہیں کہہ دیا. یہ ہم جو آج کل جو نعت خوانی کی بات میں وہ تو کرتا ہی نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت نے وہ جو نہ تھے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. محتاج الہ جو ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. جان ہے حضور، جانے کائنات ہے. جانیں گے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. حضور کا وجود، اس پر ایک میں بڑی دلیل پیش کروں. میں قرآن کریم سے دلیل پیش کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا. اپنا نائب بنایا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو. ان کو نبوت بعد میں ملی. کہا میں جا رہا ہوں کوہ طور پہ کتاب لانے کے لیے، تو نے اس قوم کی حفاظت کرنی ہے، اس قوم کی دیکھ لک آفٹر کرنا ہے. تو نے بھائی کو کہا
موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک خطے کے لیے رسول تھے، ایک خطے کے لیے نبی تھے، ایک قوم کے لیے نبی تھے، اس خطے اس قوم سے نبی نکل گیا. توجہ ہے نا؟ کوہ طور پہ گئے تورات لینے کے لیے اللہ کے بلاوے پر، ویسے نہیں گئے. نبی قوم سے نکلا، جانشین موجود ہے، رہنما موجود ہے، راہبر موجود ہے، بھائی موجود ہے، لیکن قوم بچھڑے کی پوجا میں لگی. خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا توحید ہے کہ شرک ہے؟ بولو بھائی، شرک ہے نا. نبی قوم سے نکلا، قوم شرک میں مبتلا ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام کو بظاہر 1500 سال ہوئے اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن قوم آج بھی توحید پرست ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا تصرف آج بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین جو ہوئے. اگر حضور کا تصرف نہ ہوتا تو ایت قوم جنی کو بگڑی ہے، ایت شرک بت پرستی کی طرف چلے جاتی. حضور رحمت للعالمین نے، حضور نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا. میں تھوڑا سا حالات حاضرہ پہ آئے تبصرہ کرنا چاہوں گا اسی سینس میں. حضور نے جب مکہ فتح ہوا نا تو وہ سارے خوف زدہ لوگ تھے، سارے مخبوط الحواس بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور نے فرمایا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا انتا خن کریم، تسی بڑے مہربان بھائی ہو تے مہربان باپ دے بیٹے ہو. یہ مشرکین نے کہا، کن نے کہا؟ جن نے حضور کو پتھر مارے، اذیتیں دی، تکلیفیں دی، تلواریں لے کر میدان میں آئے، جن نے حضور کو زخمی کیا، راستے میں کانٹے بچھائے، حضور کو نعوذ باللہ مجنون کہا، طرح طرح کی اذیتیں دی، وہ پوچھ رہے ہیں. حضور نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا جی انتا اخن کریم، آپ مہربان بھائی ہو، مہربان بھائی کے بیٹے ہو. مطلب ہے کہ حضور تسی بھی مہربان تھے، توڑا خاندان بھی مہربان ہے. اے انہاں کیا؟ حضور نے فرمایا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا میں آج وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم الیوم. فرمایا آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور تو مشرکین کو کرے معاف، دشمنان خدا کو کرے معاف. آج میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، یہ چھوٹا بچہ اللہ اس کو زندگی دے، اس سے لے کر بوڑھے بابے تک جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. ہم مسلمان ہیں نا؟ عیسائی تو نہیں، بدھ مت تو نہیں ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. آج تک کسی چھوٹے سے بچے نے، طالب علم نے، جذباتی آدمی نے، کسی عالم نے، قاری نے، حافظ نے کبھی کوئی تورات کا مسخ شدہ نسخہ جلایا ہو؟ آج ان کے پاس تورات ہے، صحیح ہے؟ صحیح نہیں نا، مسخ ہے نا. کبھی جلایا ہو؟ میری لائبریری میں تورات پڑی ہے، میں احترام سے اس کو کھولتا ہوں. سب کو میں نے ریفرنس دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ نسبت تو اللہ کی طرف ہے نا کہ کلام خداوندی ہے. اب مجھے بتاؤ، یہ دنیا کے دانشور جو اسلام پر ایک بنیاد پرستی کا الزام اور ٹیررزم کا الزام، شدت پسندی کا الزام اسلام پر لگانے والوں، ناروے کے اندر ہزاروں لوگوں کے جلوس کے اندر موجود ایک شخص نے سر عام قرآن جلایا. تمہارا لبرل ہونا کدھر چلا گیا؟ سیکولر ہونا کدھر چلا گیا؟ وہ ایک بڑا مشہور جملہ بولا جاتا ہے کہ جی آزادی رائے کی بات ہے. اب وہ آزادی رائے کدھر چلی گئی کہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی کے اندر، لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ ابھی وہ مائیں بھانج نہیں ہوئی ہیں کہ جو غازی علم الدین شہید کو جنم دیتی ہیں، جو غازی عبد الرحمن چیمہ کو جنم دیتی ہیں، جو ممتاز قادری جیسے لوگوں کو جنم دیتی ہیں، جو شہدائے ختم نبوت فیض آباد جیسے لوگوں کو جنم دیتی ہیں. وہاں ایک مرد مجاہد نکلا بڑے مجمع سے،
اور اس نے اس لارس نامی شخص کی ایسی تیسی پھیر دی بڑے مجمع کے اندر کہ تو مسلمانوں کے قرآن کو دلاتا ہے۔ یہ سبق ہے دوستو۔ ہم اسلام امن کا درس دیتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن غیرت کا درس بھی دیتا ہے، غیرت کا درس دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ فلسفہ اقبال ہے کہ جب آپس کی بات ہے تو پھر مسلمان رحماء بینہم، لیکن جب عشق رسول کی بات آئے، جب محبت رسول کی بات آئے، جب قرآن کی بات آئے، آج دنیا کا امن ہم نہیں برباد کر رہے، یورپ برباد کر رہا ہے، اور اس کے نتائج انشاءاللہ نکلنے والے ہیں کہ وہ اپنی اس فلسفے سے خود اپنی موت اقبال کہتا ہے یورپ کا فلسفہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ لیکن اے غیرت تسی تو کر دے ہو، دعا کرو اللہ حکمرانوں نے غیرت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔